السلام علیکم ریڈرز، میں ہوں آپ کے رائٹر ایمن رضا اور آج حاضر ہوں میرا صداقت میرا دلدار کی قسط نمبر 13 کے ساتھ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں، لیکن شروع کرنے سے میں آپ کو یاد کراتی چلوں کہ آپ لوگوں نے ایپیسوڈ کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کرنا ہے، کیونکہ یہ ناول کی آخری ایپیسوڈز چل رہی ہیں، تو آپ اپنا ساتھ ہمارے ساتھ لازمی بنا کر رکھیں۔ تو چلیں ایپیسوڈ کو شروع کرتے ہیں۔ سردار یارم کو لیے افراتفری میں گھر کے اندر داخل ہوا تھا اور ناک کی سیٹ میں چلتا ہوا کنٹرول روم کی طرف بھاگا تھا۔ آج وہ ویڈیو دیکھ کر سچائی کا پتہ لگانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ آج ہی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، تاکہ یلدرم اسے آئندہ کسی بھی بات کا الزام نہ دے سکے۔ وہ اب بھی اپنی ماں کو حق پر ہی سمجھ رہا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا اپنی ماں پر یقین کتنی بری طرح ٹوٹنے والا ہے۔ بشریٰ بیگم دونوں باپ بیٹے کو افراتفری میں رات کے اس پہر گھر آتا دیکھ بوکھلا گئی تھیں۔ سردار کیا ہوا؟ پریشان ہو کیا؟ کیا ہوا؟ کیا ہے آخر؟ انہوں نے سردار کو آتے دیکھ ایک کے بعد ایک سوالات کی بوچھاڑ کر دی، مگر وہ ان کے ایک بھی سوال کا جواب دیے بغیر چلا گیا تھا، جس پر وہ کڑھ کر رہ گئیں۔ یارم، تم مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے آخر؟ تمہارے ڈیڈ اتنے غصے میں کیوں لگ رہے ہیں اور کہاں گئے تھے تم لوگ؟ وہ جانتی تھیں کہ کوئی جواب دیے نہ دے، مگر یارم انہیں ضرور جواب دے گا۔ لیکن یارم پر بھی اب ان کی حقیقت کھل کر واضح ہو گئی تھی، اس لیے وہ بھی ان کا جواب دیے بغیر سردار کے پیچھے بھاگ گیا تھا۔ وہ بھی آخر اپنی آنکھوں سے سچائی دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ بل کھا کر رہ گئی تھیں۔ آخر انہیں کہاں منظور تھا کہ انہیں نظر انداز کیا جائے؟ یہ بات ان کا دل کھولا رہی تھی، ان کی سمجھ سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ سب کہ آخر ہوا کیا ہے؟ اور یہ حیرت بھی زیادہ دیر کے لیے نہ رہی، کیونکہ جب انہوں نے داخلی دروازے سے اندر آتی آفاق کو دیکھا تو وہ خوف سے لڑکھڑا کر پیچھے کو گریں۔ کیا ہوا؟ آپ تو ایسے ڈر رہی ہیں جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ آفاق نے اندر داخل ہوتے شگفتہ بیگم کو اپنے سے یوں ڈرتے دیکھ ان کی طبیعت پر طنز کرتے ہوئے کہا، جو آفاق کو بے یقینی سے دیکھ رہی تھیں۔ تم یہاں کیسے؟ تم تو مر گئی تھی نا؟ انہوں نے اٹکتے ہوئے کہا۔ آپ یہ ڈرامہ کس کے سامنے کر رہی ہیں؟ نہ تو یہاں آپ کا بیٹا ہے اور نہ ہی پوتا، اس لیے اپنے اصل روپ میں آ جائیں تو بہتر ہوگا۔ آپ اور میں دونوں ہی اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے، اور آپ تو بہت پہلے سے جانتی تھیں کہ میں تو کبھی مری ہی نہیں، بلکہ میں نے یارم سے ملنے کی کوشش کی تھی، مگر آپ نے میرے خلاف اس کے ذہن میں اتنا زہر بھر دیا تھا کہ وہ اپنی ماں سے ہی نفرت کرنے لگا تھا۔ بولیں، کیا یہ سچ ہے یا جھوٹ؟ وہ ان کی طرف ایک ایک قدم بڑھاتے ہوئے چبا کر بولی، تو اس کے لہجے پر وہ لرز کر رہ گئی تھیں۔ اے لڑکی، وہیں رک جاؤ، میں تم سے ڈرتی ورتی نہیں، میں تب بھی وہی تھی اور آج بھی وہی ہوں۔ تمہیں یوں چٹکیوں میں اس گھر سے دفن کر دوں گی اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، کیونکہ میرا بیٹا آج بھی مجھ پر اندھا یقین کرتا ہے، انہوں نے غرور سے کہا تو ان کی خوش فہمی پر آفاق کھلکھلا کر ہنس دی۔ آپ کی غلط فہمی ہے یہ کہ اس بار بھی آپ جیت جائیں گی، آفاق نے ان کے ارد گرد چکر کاٹتے ہوئے کہا۔ تمہارے لیے بہتر ہے کہ لڑکی سردار کی زندگی سے نکل جاؤ، کیونکہ اب اس کی زندگی میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں، یہ تو تم اچھی طرح جان چکی ہوگی، انہوں نے بھی آفاق پر دو بدو طنز کرتے ہوئے کہا۔ تو وہ ان کی طرف کیا واقعی میں ایسا ہے والی نظروں سے دیکھنے لگی۔ آپ یہ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ آپ کا بیٹا تو میرے ارد گرد یوں منڈلاتا ہے جیسے چاند کے گرد چکور۔ اب آپ بتائیے، میں کون سی چال چل کر آپ کے بیٹے کو آپ کے خلاف اشاروں پر نچاؤں؟ آفاق نے ان کو دیکھتے ہوئے آنکھ مار کر کہا تو وہ جی جان سے جل کر رہ گئیں۔ لڑکی، تمہاری اتنی ہمت؟ انہوں نے اتنا کہتے ہی
غصے سے آفاف پر ہاتھ اٹھایا تھا، جو اس نے جھٹکے سے بیچ میں ہی روک لیا تھا اور مروڑ کر ان کی کمر سے لگایا تھا کہ ان کی آہ نکل گئی تھی درد سے۔ ابھی آپ نے میری ہمت دیکھی کہاں ہے؟ آج تو یہ ہاتھ مجھ پر اٹھا لیا ہے، اگر دوبارہ اٹھانے کی جرات بھی کی تو اسے اٹھنے لائق نہیں چھوڑوں گی میں۔ اس نے ان کی کلائی زور سے مروڑ کر جھٹکا دیا تو وہ بل کھا کر صوفے پر گریں۔ انہیں لگا ان کا ہاتھ جڑ سے اکھڑ گیا ہے۔ اتنی شدید درد ان کے بازو میں اٹھی تھی کہ ان سے اٹھنا دو پھر ہو گیا تھا، مگر وہ پھر بھی اپنی انا کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کے سامنے کھڑی ہوئی تھیں۔ اور رہی بات آپ کے بیٹے کی، تو وہ آپ کو ہی مبارک ہو، مجھے میرا بیٹا چاہیے۔ یارم میرا بیٹا ہے کیونکہ اس کی رگوں میں میرا خون ہے، اسے لیے بغیر میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ آفاف نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، جیسا آج یارم کو اپنے ساتھ لے کر ہی جائے گی۔ ہاں ہاں ہاں، اور تمہیں یہ خوش فہمی کیوں کر لاحق ہو گئی کہ یارم تمہارے ساتھ چل پڑے گا؟ میں نے بچپن سے اس کے ذہن میں تمہارے خلاف ایسا زہر بھرا ہے کہ وہ تمہاری شکل تک دیکھنا گوارا نہیں کرے گا۔ بھول گئی بچپن میں کیسے اس نے تمہیں منہ کے بل گرا گیا تھا؟ تمہاری ممتا کسی کام نہیں آئی تھی، اب بھی وہ یہی کرے گا کیونکہ میں نے اسے یہی سکھایا ہے۔ وہ سینہ تان کر اپنی برائی بیان کر رہی تھیں۔ آفاف انہیں تعصب سے دیکھتی رہ گئی۔ میں آپ کی نظروں کے سامنے اسے آج اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی، اور میں بھی دیکھتی ہوں مجھے کون روکتا ہے۔ آفاف نے انہیں کھلا چیلنج دیا تھا۔ لڑکی، تم اس کھیل میں نئی کھلاڑی ہو، جبکہ میں منجھی ہوئی کھلاڑی ہوں۔ نہ ہی مجھے آج تک کوئی ہرا سکا تھا اور نہ ہی کبھی کوئی ہرا سکے گا، اور مجھے ہرائے گا بھی کون؟ انہوں نے تکبر سے کہا۔ میں اور کون؟ آخر میں بھی تو آپ کی بہو ہوں۔ چالاکی میں دو ہاتھ آپ سے آگے۔ آپ کے لیے انچاہی ہوں تو کیا ہوا، مگر اپنے شوہر کی تو منچاہی بیوی ہوں نا میں۔ اس نے شگفتہ بیگم کو آنکھ مار کر کہا تو ان کا چہرہ غصے کی زیادتی سے سرخ پڑنے لگا۔ اگر آپ کا ہار سے کبھی پالا نہیں پڑا تو تیاری کر لیجئے ساسو ماں، کیونکہ اس بار ہار آپ کا مقدر بننے والی ہے۔ یارم، آفاف نے انہیں جلاتے ہوئے کہا اور یارم کو آواز دینے لگی تاکہ اسے یہاں سے لے کر جائے اور انہیں پہلی ہار سے لطف اندوز کرا سکے، جیسے ان کے بیٹے کو کروایا تھا۔ سردار فوراً کنٹرول روم میں گیا تھا اور جاتے ہی وہاں بیٹھے شخص کو اس دن کی ویڈیوز نکالنے کا کہا تھا، جس نے فوراً اپنے باس کے کہنے پر اپنے ہاتھ تیزی سے چلانا شروع کیے تھے، اور کچھ ہی دیر میں اسکرین پر اس کالی رات کے منظر چلنے لگے تھے۔ یہ ہال کا منظر تھا جہاں شگفتہ بیگم اپنی ملازمہ کے ساتھ مل کر اپنے گھنونے کھیل کی منصوبہ بندی کر رہی تھیں۔ یارم دروازے کے پیچھے چھپ کر یہ ساری حقیقت دیکھ رہا تھا۔ منظر چلتا گیا اور سردار پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹتے گئے تھے۔ اس نے جو اپنی ماں کا ایک کامل آئیڈیل کا بت بنا رکھا تھا وہ پل میں مسمار ہوا تھا۔ اتنا بڑا دھوکہ، وہ بھی اپنی ماں سے ملنے پر سردار ٹوٹ کر رہ گیا تھا۔ اسکرین پر سب واضح تھا، کیسے شگفتہ بیگم نے سانس نہ آنے کا بہانہ کیا اور پھر ملازمہ آفاف کو بلا لائی تھی۔ آفاف نے ان کی مدد کرنی چاہی، پر سردار اور باقی سب غلط لمحے اندر داخل ہوئے تھے، اور سردار نے اپنی ماں کے ناٹک کو سچ سمجھ لیا تھا اور آفاف کو اپنی بے گناہی کا ایک بھی ثبوت دیے بغیر اس گھر سے بے دخل کر دیا تھا۔ اسے یاد آیا تھا کہ آفاف اکثر اس سے کہا کرتی تھی، سردار، آپ کبھی مجھے چھوڑیں گے تو نہیں نا؟ آفاف نے آنکھوں میں محبت کا جہان لیے سردار کے سینے پر ٹھوڑی ٹکاتے کہا، بھلا کوئی اپنی زندگی کو بھول سکتا ہے؟ سردار نے آفاف کو جھٹکے سے پلٹتے اپنے نیچے کیا اور خود اس کے اوپر آیا۔ سردار نے اس کی آنکھوں پر سلگتے لب رکھے تھے جس پر وہ شرما گئی تھی۔ لبوں کے قریب پہنچتے دیکھ آفاف کی جان حلق میں اٹک گئی تھی۔
سردار نے اس کے سلگتے لبوں کو اپنی دسترس میں لیتے دنیا جہان سے غافل کر دیا تھا۔ یہ اگلا منظر تھا جب عفاف اس کے گھر کی دہلیز پر بیٹھے اس سے اندر آنے کی منت کر رہی تھی۔ وہ کس کس پل کو کوستا۔ اس پل سردار نے چاہا تھا کہ اسے موت نصیب ہو، مگر وہ اتنا بد نصیب تھا کہ موت نے بھی اس سے منہ موڑ لیا تھا۔ میں کیسے اپنی ہی بیوی اپنی محبت پر شک کر سکتا ہوں؟ اس کا دل کیا شرم سے ڈوب مرے۔ سکرین پر چلتے منظر میں سڑک پر عفاف کا ایکسیڈنٹ ہوتے دیکھ سردار کی ہستی ہل کر رہ گئی تھی۔ اب وہ جان گیا تھا کہ اتنے سال عفاف کہاں تھی، اور وہ اس کو ہی دوش دیتا جا رہا تھا جس کی کبھی کوئی غلطی ہی نہیں تھی۔ آخر وہ کہاں جاتا اور کس منہ سے عفاف سے معافی مانگتا؟ کیا عفاف اسے معاف کر دیتی، یا وہ اسے اپنی زندگی میں جگہ دیتی؟ ہمیشہ سہتی تو وہ آئی تھی، اور وہ ہر بار کی طرح سوداگر ٹھہرا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل گر چکا تھا اور ندامت کے آنسو بہانے لگا تھا۔ یہی حال باہر کھڑے یارم کا بھی تھا۔ اس کی آنکھیں دکھ اور آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ جب وہ عفاف کی آواز پر باہر کی جانب بھاگا تھا، مما! یارم مما مما کی گردان کرتا ہوا عفاف سے آ لپٹا تھا، جسے شگفتہ بیگم حیرت سے منہ کھولے دیکھنے لگی تھیں۔ آخر ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ ان کی چال الٹی کیسے پڑ گئی تھی؟ ان کی سمجھ سے باہر تھا۔ میرا بچہ، میرا پیارا بیٹا! عفاف اس کا منہ چومنے لگی تھی۔ کتنی دیر وہ اس کے گلے سے لگی اپنی ممتا کی پیاس بجھا رہی تھی۔ مما، آئی ایم سوری، میں نے آپ کے ساتھ بہت غلط کیا، اس نے روتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں میرا بچہ، میرے بچے کو احساس ہو گیا، میرے لیے یہی کافی ہے۔ عفاف نے یارم کا منہ چومتے ہوئے کہا۔ جہان بتا رہا تھا تم نے میرے لیے تحفہ تیار کیا ہے، اور وہ میں دیکھ بھی نہ سکی۔ عفاف نے پیار سے اس کے بال پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ میں ابھی لے کر آیا۔ وہ فوراً کمرے میں بھاگا تھا اور اپنے ہاتھ سے بنایا ہوا فریم لے کر آیا تھا، جس میں اس نے اپنی عفاف کی اور سردار کی پیاری سی تصویر بنا کر لگائی تھی، جسے دیکھ کر عفاف کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ کیا اتنی محبت کرتا تھا اس کا بیٹا اس سے، اور وہ جان ہی نہیں پائی تھی؟ عفاف نے ایک بار پھر اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا تھا۔ سردار بھی فوراً اس کی آواز سنتا باہر نکلا تھا۔ چلو، میں اپنے بیٹے کو لے جانے آئی تھی، اب میں جا رہی ہوں، میرا یہاں کوئی کام باقی نہیں بچا۔ جیسے ہی وہ وہاں سے لے کر نکلنے لگی، شگفتہ بیگم بیچ میں آئی تھیں۔ تم ایسے کیسے میرے پوتے کو لے جا سکتی ہو؟ چھوڑو اسے۔ سردار، تم دیکھ نہیں رہے کہ یہ تمہارے بیٹے کو لے کر جا رہی ہے؟ نکالو اسے گھر سے باہر۔ شگفتہ بیگم نے سردار کو گر کہا۔ عفاف! اس کے بلانے پر عفاف کے قدم زنجیر ہوئے تھے۔ وہ اس کی طرف پلٹی اور سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ میری بات سنو، سردار نے کہنا چاہا۔ او پلیز، ول یو شٹ اپ؟ میں تمہاری کوئی بکواس نہیں سننا چاہتی۔ اس کی بات اور لہجہ پر وہ ماں بیٹا دونوں ہی ششدر رہ گئے تھے۔ آج کی ایپی یہاں تمام ہوتی ہے، اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ایپیسوڈ کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ نیکسٹ ایپیسوڈ اس سے زیادہ لمبی آئے۔ اور جن لوگوں نے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا، ان سے درخواست ہے کہ جلدی سے سبسکرائب کر لیں، کیونکہ نیکسٹ ناول جو ان کے بعد آنے والے ہیں وہ بہت ہی مزیدار ہونے والے ہیں۔ تو آپ لوگوں کے لیے اچھا یہی رہے گا کہ آپ جلدی سے سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز ٹائم پر ملتی رہیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔